اس بادشاہ نے اپنے لوگوں کو بھیجا کہ اس عورت کو میرے پاس لے آؤ اور پتہ کرنا کہ اس کے ساتھ جو آدمی ہے وہ کون ہے، اگر وہ اس کا شوہر ہو تو اسے قتل کر دینا۔ ادھر بادشاہ نے اپنے لوگوں کو بھیجا، ادھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو وحی بھیج دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے سارہ علیہ السلام سے کہا، اگر وہ تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دینا تم میری بہن ہو۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے سارہ علیہ السلام کو اچھے سے سمجھایا کہ اس روح زمین پہ میرے اور تمہارے سوا کوئی ایمان والا نہیں ہے، اس لحاظ سے تم میری دینی بہن ہو۔ اس ظالم بادشاہ نے سارہ علیہ السلام کو اپنے محل میں بلا لیا۔ جب اس نے سارہ علیہ السلام کے ساتھ بدکاری کرنے کے لیے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے تو سارہ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور دعا کی برکت سے اس بادشاہ کے ہاتھ جم گئے۔ وہ بری طرح چینکنے لگا اور اس کے سارے ملازم آ گئے۔ یہ دیکھ کر سارہ علیہ السلام ڈر گئیں اور سوچا اگر یہ مر گیا تو لوگ سوچیں گے کہ میں نے اسے قتل کیا ہے۔ پھر انہوں نے اسے نجات دینے کے لیے اللہ سے دعا کی اور پھر اس بادشاہ کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا، پر اس نے پھر سے وہی حرکت کی، اس کا ہاتھ پھر جم گیا۔ ایسا 3 مرتبہ ہوا اور آخری بار اس نے سارہ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ اب کی بار اگر تم مجھے اس مصیبت سے نجات دلائے گی تو میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ پھر سارہ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس نے سارہ علیہ السلام کو عزت سے رہا کر دیا اور ان کی خدمت کے لیے اپنی بیٹی ہاجرہ کو بھی ان کے ساتھ کر دیا۔ سارہ علیہ السلام جب واپس آئی تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اب ہم یہاں نہیں رہیں گے بلکہ واپس جائیں گے، اور وہ واپس فلسطین چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی عمر لگ بھگ 86 سال کی ہو گئی، پر ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ تو سارہ علیہ السلام نے سوچا میں بانجھ ہوں اور ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی تمنا ہے، تو کیوں نہ میں ہاجرہ علیہ السلام کا نکاح ابراہیم علیہ السلام سے کروا دوں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اور ہاجرہ علیہ السلام کا نکاح ہو گیا۔